اور رد الفساد کی ایک کامیابی کی وجہ تھی. The core reason of its success was that the entire nation was standing behind those two operations. And ایک political consensus build ہوا, ایک religious consensus build ہوا through the National Action Plan, and I think that contributed greatly to the success of those two historic operations. And resultantly, I talk about Punjab, I talk of Punjab. I went to, in my initial days, I went to the CTD, and I was very happy to see, as a Pakistani, that the then Chief Minister and the then Prime Minister have done a commendable job by raising a department as effective as CTD. And I hope elsewhere also they would put in similar effort. لیکن آئی تھنک کہ وہ بڑا اچھا ایک آئی اسپینڈ اباؤٹ 4 hours in CTD, اینڈ میرا ایک سیکورٹی پہ میٹنگ میرا ایک ریگولر فیچر ہے, اور ہم ملتے رہتے ہیں. ایوری 3rd 4th day we meet, especially after the Bisham attack. تو جو انفراسٹرکچر بنا ٹو ڈیل ود ٹیررزم اور یہ جو مینس ہے, آئی تھنک پنجاب ہیز ایکسیلڈ ان دیٹ. وی ایز پاکستانیز are very happy about it, اور inshallah it is my resolve, it is our resolve کہ ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے, ہم نے اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے مطابق اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, اور جہاں جہاں لکوناز ہیں, جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں, جہاں جہاں گیپس ہیں, ہم نے اس کو بٹریس بھی کرنا ہے, اور اس کو ہم نے بلڈ بھی کرنا ہے, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے. What we are confronted with is a very complicated form of terrorism. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت یہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی ڈیجیٹائز ہو گئی ہے, ہر چیز ڈیجیٹائز ہو گئی ہے, تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیررزم بھی ڈیجیٹائز ہو گیا. ٹیررسٹس ہیو گون ڈیجیٹل, دے ہیو گون سیلولر. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ وی آر ہیڈ آف دیم. مجھے میری ٹیم نے بتایا کہ جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں پنجاب میں, آئی ایم سٹنگ ود دیم, اور میں اس کا بھی ایک آپریشن پلان کر رہی ہوں کہ جو ساؤتھ پنجاب کی سائڈ پہ جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں دے آر اہیڈ آف اس. ان کے پاس بھی وہ سارے ڈرونز ہیں, ان کے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو ہمارے پاس اب آیا لیکن ان کے پاس پہلے سے ہے. اور پھر سوفسٹیکیٹڈ ویپنس کو بھی پوری ایکسیس ہے ان کو, افغانستان سے لے کے آتے ہیں, اسپیشلی آفٹر the United States of America exited from افغانستان. وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اینڈ دین جیوگرافکلی ایک ہماری امپورٹنس ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس جو گلوبل گریٹ گیم ہے, اس میں پاکستان کو اپنے پوٹینشیل کا اتنا نہیں پتا جتنا ہمارے اینیمیز کو پاکستان کے پوٹینشیل کا پتہ ہے, چاہے وہ اکنامک پوٹینشیل ہو یا وہ کوئی بھی اور پوٹینشیل ہو, ان کو پتہ ہے. اسی لیے بہت ایک ایفرٹ ہوتی ہے سی پیک کو, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, آئی تھنک گیم چینجر ہے, اٹس اے گفٹ فرام چائنا ٹو پاکستان, اور اس کو اٹیک کرتے ہیں, پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو ویکن کرتے ہیں, اور اس چیز کو اسٹرینتھن ہونے نہیں دیتے, کیونکہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ اینی کائنڈ آف انسٹیبلٹی از اے بریڈنگ گراؤنڈ فار آل ایلس, یہ میرا ماننا ہے. اور اسی وجہ سے کیونکہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی پلان میں, اسٹریٹجی میں, تو یہ پرابلمس ہمیں آتی ہیں. پھر ہمیں ہمارے جو فارمز آف ہر طرح کا جو ٹیررزم ہے اس کا ہمیں سامنا ہے. رائٹ ونگ ٹیررزم میں آپ لوگ سب جانتے ہیں ہم کس طرح سے ہر گلی میں, محلے میں ہم ایک پولیٹیکل جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور جو وائلنس ہے اس کا ہمیں سامنا ہے. اور وہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, امپوزنگ دیئر ورژن آف ریلیجن آن دا ریسٹ آف دا سوسائٹی. پھر لیفٹ ونگ جو ٹیررزم ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, وہ دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فارم آف تھریٹ. پھر جو پولیٹیکل فیشزم ہے, جو
that has turned into terrorism, political parties ka resorting to violence. I think it's a great cause of concern. And ہم سب نے دیکھا کہ 9 مئی کو اس کی ایک پوری پکچر دنیا کو نظر آئی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جب ریزورٹ کرتی ہیں وائلنس کی طرف تو ملک میں کیا ایناکی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. ایز اے پاکستانی مائی ہیڈ ہینگز ان شیم. دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ, میں نے بھی بہت اسٹرگل کیا ہے پولیٹیکلی, میری پارٹی نے اسٹرگل کیا ہے, میری فیملی نے اسٹرگل کیا ہے, اور ہمارا ایک اپنا ایک ایڈیولوجیکل سٹانس تھا, پولیٹیکل سٹانس تھا. I don't want to gloss over everything, but I want to state facts here. But ہمارے ایز اے پاکستانی کبھی دماغ میں بھی نہیں, the thought never even crossed my mind کہ this is also an option. کیونکہ we can be politically, we can have different philosophies, political ideologies, لیکن جہاں پر ہم کنورج کرتے ہیں, جہاں پہ ہمارا کنسنسس ہوتا ہے, that is that we are Pakistanis. جب میرے ملک پہ کوئی بات آئے گی تو میری پولیٹیکل فلاسفی بھی بیک برنر پہ چلی جاتی ہے, میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی, میرے پولیٹیکل بلیفس, میرے پولیٹیکل کریڈ بھی پیچھے چلی جاتی ہے. اینڈ دین وہ لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کہنا بھی نہیں چاہتی. بالکل, ناؤ آئی ٹاک ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور ایز اے پولیٹیکل پرسن. ہسٹری میں وہ کبھی مناظر ہم نے نہیں دیکھے جو ہمیں 9 مئی کو دیکھنے کو ملے. تو یہ بھی جو ایک پولیٹیکل فیشزم ہے جس نے اب اٹ ہیز ریچڈ ایپک پروپورشنز, اور اس سے جو انسٹیبلٹی آئی ہے پاکستان میں, اور انسٹیبلٹی سے زیادہ جو انسرٹنٹی آئی ہے پاکستان میں. آپ کسی بھی جب بات کرتے ہیں کسی فارن انویسٹر سے, ڈومیسٹک انویسٹر سے, تو وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آج ہم انویسٹ کریں گے تو کل اس انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا. تو دس از اے ڈیپر ایشو, اور اس سے جو امیج گیا ہے پاکستان کا, جو ایک پرسیپشن بنا ہے, جو ایک انسرٹنٹی آئی ہے, وہ بہت بہت خطرناک چیز ہے. ہماری ہورڈنگ پہ, اسمگلنگ پہ بھی بات ہوئی ہے. صرف ٹیررزم اسمگل نہیں ہوتا, اور چیزیں بھی اسمگل ہوتی ہیں. تو مجھے کئی دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مجھے جو میرے پنجاب میں ہمارے بارڈرز ہیں ود KPK یا بلوچستان, ان کے اندر جو ہمیں تھریٹ ہے, جو پریشر آتا ہے, تو مجھے یہ افسوس ہے بیکاز آئی سی مائی سیلف ایز اے پاکستانی فرسٹ, اور اس پہ ہمیں تھوڑا اب بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی چیک پوسٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے, وہ ابھی ہم ڈیٹیل میں آپ کو پریزنٹیشن دیں گے. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے اسمگلنگ. میں نے جو ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی ایپیکس کمیٹی کی, اس میں جب اسمگلنگ کی بات ہوئی تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ اسمگلنگ میں کس ٹرک نے اندر آنا ہے, کس نے باہر جانا ہے, اور کس گاڑی کو ہم نے کہاں چیک کرنا ہے, یہ ایک روٹین کا میٹر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آن آٹو. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پینک میں ہمیں خیال آیا کہ اب اس کی اسمگلنگ بند کرنی ہے, اس کی ٹریڈ کھولنی ہے. تو یہ بھی ایک بہت آرگنائزڈ ایک ایفرٹ ہونی چاہیے, جس میں پروونس کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے, اور پاکستانی گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ پینک میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے کسی چیز کی ان فلو اور آؤٹ فلو کو روکنا ہے تو دیٹ شوڈ بی دا ڈیسیجن آف دا اسٹیٹ. It should not be a haphazard decision. It should not be taken in haste, and it should not be a one-off decision. کوئی بھی, I repeat, کہ کوئی بھی ٹرک پنجاب کے اندر آتا ہے یا پنجاب سے باہر آتا ہے. ایک ڈیتھ ہوئی, ہم نے بڑا اس کو کنٹرول کیا, اللہ کا شکر ہے. اور میں اس بچے کو فیصلہ آباد اس کے گھر بھی گئی جو اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, 22 ایئرس کا لڑکا تھا. تو جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا, مجھے پتا چلا کہ وہ میٹل انکلوژنس والی جو اسٹرنگ ہے وہ ساری KPK سے آ رہی اور آن لائن بک رہی ہے. تو یہ جو اس قسم کی چیزوں کا ہمیں سامنا ہے, اس کے لیے ہمیں بہت میں یہ بات اس لیے کر رہی, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس میٹنگ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بارڈرز پہ سیکورٹی چیک پوسٹ بنا دیں اور آپ کے باقی راستے کھلے ہوں, اور ایک کوریڈور بنا ہو لوگوں کے لیے کھلا, ٹیررسٹ کے لیے بھی اندر آنا جانا, اسمگلرس کے لیے بھی.